السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے متعلق تیسری عالمی کانگریس کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ کونسل کے اب تک کے سفر اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے اریحہ شہر کے محاصرے کا آج 8واں دن ہے۔ قابض فوج نے متعدد فلسطینی شہریوں کو بیت المقدس اور مغربی کنارے سے گرفتار کیا ہے۔ امریکہ نے اس کے فضاؤں میں اڑنے والے چین کے غبارے کو مار گرایا ہے۔ چین نے امریکی اقدام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جوابی اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج صبح انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری بین الاقوامی کانگریس کا افتتاح کیا۔ اس کانگریس کا اہتمام قطر یونیورسٹی نے وزارت بلدیات، وزارت ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی اور اشغال کے تعاون سے کیا ہے۔ یہ کانگریس بنیادی ڈھانچے اور تعمیرات کے متعلق دوسری عالمی کانفرنس اور وائبریشن سے متعلق مسائل کی 15ویں عالمی کانفرنس بھی ہے۔ افتتاحی تقریب کے بعد وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس موقع پر لگائی گئی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس نمائش میں عالمی سطح پر اس شعبے میں استعمال کی جانے والی جدید ترین مصنوعات اور ٹیکنالوجی کو دکھایا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب میں متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قطر یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر حسن بن راشد نے کہا کہ دوسری بین الاقوامی کانگریس کے انعقاد کا مقصد انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں درپیش چیلنجوں پر غور و فکر کرنا اور اس حوالے سے جدید ترین وسائل اور ایجادات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران خلیجی تعاون کونسل کے اب تک کے سفر اور خطے کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے GCC کے نئے سیکرٹری جنرل کو عہدہ سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ جناب جاسم البدیوی کا تعلق کویت سے ہے اور وہ اس سے پہلے امریکہ میں کویت کے سفیر تھے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آج قطر اور مصر کی خارجہ وزارتوں کی سیاسی مشاورت کی کمیٹی کا پہلا اجلاس بلایا گیا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے قطری وفد کی اور مصر کے معاون وزیر خارجہ برائے عرب امور سفیر علا موسیٰ نے مصری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران عربی اور عالمی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور بالخصوص مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ فریقین نے زور دے کر کہا کہ خوشحالی اور ترقی اور عرب خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا نہایت اہم ہے۔ رومانیہ کے وزیر دفاع جناب انجیل دلوار کے ساتھ آج رومانیہ میں قطر کے سفیر جناب اسامہ بن یوسف القذاوی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے اریحہ شہر کے ظالمانہ محاصرے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج اس محاصرے کا 8واں دن ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ عام نہتے فلسطینی شہریوں کو اجتماعی سزا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ادھر غاصب دستوں نے آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا اور کئی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح مغربی کنارے کے دیگر علاقوں اور بیت المقدس سے بھی متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے، جن میں رہا کردہ قیدی شیخ خضر عدنان بھی شامل ہیں۔
شیخ خضر الجہاد الاسلامی تحریک کے رہنما ہیں اور 2 مہینے سے زیادہ بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ دوسری جانب شدت پسند یہودی آباد کار قابض فوج کی حفاظت میں آج بھی مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور احاطے کی بے حرمتی کی۔ ادھر CIA کے ڈائریکٹر جناب ولیم بیرنس نے فلسطین کے موجودہ حالات کو سیکنڈ فلسطینی انتفادہ سے مشابہ قرار دیا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں آج سے عرب میڈیا قائدین کے فورم کا 8واں سیشن شروع ہو گیا ہے۔ فورم کا انعقاد عرب لیگ میں میڈیا اور کمیونیکیشن کے سیکٹر اور اردن کی وزارت برائے کمیونیکیشن کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس سال سیشن کا عنوان ہے تبدیلیوں کے پس منظر میں میڈیا کی صنعت۔ عرب لیگ میں میڈیا اور کمیونیکیشن سیکٹر کے ہیڈ سفیر احمد رشید خطابی نے اس فورم اور اس کے اسٹیج سے پیش کی جانے والی پہل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب خطابی نے اردن کی جانب سے پیش کردہ رہنما قانون کے مسودے کو بھی اہم قرار دیا۔ یہ رہنما قانون سوشل میڈیا کو منظم کرنے اور یوزرز کو غیر قانونی کنٹینٹ سے محفوظ رکھنے کے بارے میں ہے، جس میں شدت پسندی اور نفرت انگیز بیانیے کا مقابلہ بھی شامل ہے۔ یوکرین کے مشرقی شہر باخمود سے شدید لڑائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ روسی فوج خارکیف پر زبردست بمباری کر رہی ہے۔ اس دوران یوکرین نے کہا کہ ملک کے 3 مشرقی شہروں میں صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے اور روس ڈوبنا سے محاذ جنگ پر مزید فوجی دستے بھیج رہا ہے تاکہ یوکرین کی ڈیفنس لائن کو توڑا جا سکے۔ ادھر کینیڈا نے یوکرین کو لیپرڈ نامی ٹینک فراہم کرنے کے وعدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس طرح پرتگال کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرز کے ٹینک یوکرین کو دے گا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کے ساتھ مذاکرات کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرینی فوجیوں نے برطانیہ میں چیلنجز 3 نامی ٹینکوں کو چلانے کی تربیت لینا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹینک روس کے خلاف لڑائی میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اسی دوران میں جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مغربی ملکوں سے آنے والے ہتھیاروں کو روسی سرزمین پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ نے اس کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے چین کے ایک غبارے کو جنگی طیارے کے ذریعے مار گرایا ہے۔ یہ غبارہ اس وقت امریکہ کے شمالی حصے کے اوپر اڑ رہا تھا۔ امریکی اقدام کے بعد چین نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سول غبارہ تھا جس میں کوئی انسان بھی نہیں تھا اور وہ اپنے ٹریک سے نکل گیا تھا۔ چین نے غبارے پر حملے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے امریکی اقدام کو مبالغہ آمیز اور بین الاقوامی نارمز کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چین نے مزید کہا کہ وہ جواباً ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ غبارے نے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کو خدشہ ہے کہ اس کا مقصد فوجی مقاصد کے لیے جاسوسی کرنا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ غبارہ مونٹانا ریاست تک پہنچ گیا تھا، جہاں امریکہ کا مارمسٹروم ایئر بیس ہے، جس کے اندر بین البراعظمی بالسٹک میزائلوں کے گودام ہیں۔ یاد رہے کہ چین نے اس سے قبل معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ غبارہ طے شدہ راستے سے ہٹ کر غلطی سے امریکی فضاؤں میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اس کو مار گرایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے میڈیا ڈیسک نے اعلان کیا ہے کہ سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیماری کا شکار تھے۔ ان کی عمر 79 سال تھی اور وہ 2001 سے 2008 تک پاکستان کے صدر رہے۔ پاکستان نیوز ایجنسی کے مطابق صدر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں آج شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ تاحال کسی طرح کے جانی یا مادی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکومت نے بتایا کہ زلزلے کا سینٹر
कोकिम्बो नामी रियासत के शहर लासेरिनिया से 28 किलोमीटर की दूरी पर था और इसकी गहराई 68 किलोमीटर नोट की गई है। याद रहे कि चिली में 2010 में 8.8 दर्जे की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें तकरीबन 500 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। वजीर खजाना जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी के साथ आज मुल्क के दौरे पर आए हुए उर्दन के वजीर खजाना डॉक्टर मोहम्मद अल असअद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको खास तौर पर इक़्तिसादी सरमायाकारी और तिजारती शोबों में मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। कतर के शेयर बाजार में आज 0.41% की गिरावट देखी गई और आज कारोबार 43.49 पॉइंट्स की कमी के साथ बाजार 10,654.55 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज तमाम सेक्टर्स में कुल 10,389 सौदे हुए, जिनकी मालियत 343 मिलियन 5,18,902 रियाल से ज्यादा रही। रूस की पेट्रोलियम मसनूआत पर पाबंदी पर आज से यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्कों में अमल दरामद शुरू हो गया है। इस पाबंदी के फैसले को गुज़िश्ता जून में मंजूर किया गया था। पाबंदी का मकसद रूस की पेट्रोलियम मसनूआत से होने वाली आमदनी को महदूद किया जाना है ताकि वो फौजी ज़रूरियात पूरी ना कर सके। वाज़ेह रहे कि रूस ने माह अक्टूबर के दौरान यूरोपीय इत्तेहाद को $2.5 अरब से ज्यादा की पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई की हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मुतालिक तीसरी आलमी कांग्रेस का इफ्तिताह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा ने खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल के साथ कौंसिल के अब तक के सफ़र और खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। काबिज़ इसराइली फोर्सेस की जानिब से अरीहा शहर के मुहासरे का आज 8वां दिन है। काबिज़ फौज ने मुतादिद फ़लस्तीनी शहरियों को बैतुल मक़दस और मग़रिबी किनारे से गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने उसकी फ़िज़ाओं में उड़ने वाले चीन के गुब्बारे को मार गिराया है। चीन ने अमेरिकी इक़दाम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वो जवाबी इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो से तकनीकी मुआविन हिशाम खमीस और आयशा मुजाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।